والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبب پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا۔ سبب پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ الحمدللہ یہ امت جس کام کے لیے بھیجی گئی تھی وہ کام تو یہی امامت کا ہی ہے کہ اس نے تمام امتوں کی امامت کرنی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ روز آخرت میں انشاءاللہ یہ امت تمام امتوں کے سربراہوں کے طور پر پیش کی جائے گی، اور اس کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سربراہوں کے طور پر انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ بلکہ شاعر کو یہاں تک کہہ گئے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ ہر جگہ جہاں قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم سے شفاعت بھی کی جائے گی، رحمت بھی کی جائے گی، برکت بھی کی جائے گی، حکم اللہ کا ہوگا انشاءاللہ، اور جو گزارش ہوگی وہ نبی پاک علیہ السلام کو ہوگا۔ گناہگاروں کے لیے نبی پاک شفاعت کی دعا فرما رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی امت کی مغفرت فرما رہا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے جو دعائیں ہمارے لیے کی اس میں شامل فرمائے۔ ایک بات یہ کہ اس نشست کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ معاشرے میں آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ تمام لوگ سمجھتے ہیں، آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ ادارے ہر جگہ موجود ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر دین پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ کوئی تو وہ گدی ہے، کوئی تو وہ پروفیشن ہے جس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ہمارا بچہ ہو، ہمارا نوجوان ہو، ہمارا بزرگ ہو، ہماری خواتین ہو، وہ دین سے دور نظر آتے ہیں، وہ دین سے دور نظر آتے ہیں، ان کا دین پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ ہمارے لوگ آپس میں، ہماری امت آپس میں دست و گریباں نظر آتی ہے، اور ایک کانسیپٹ جو کہ اس وقت امت کے اندر پریویل کیا جا رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے وہ صلح کلی۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں صلح کلی ہوتی کیا ہے۔ صلح کلی بیسیکلی دوسرے مذاہب کے ساتھ دوستی کرنے کا نام ہے۔ آپس میں ایک امت میں اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو یہ اس دوستی کا نام نہیں ہے۔ صلح کلی کا جو کانسیپٹ آیا تھا وہ اکبر بادشاہ کے دور سے آیا تھا، کیونکہ اکبر بادشاہ نے ہندو عورتوں سے نکاح جائز قرار دے دیا تھا، سلام ختم کر دیا تھا۔ اس کے دور کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہندوؤں کو معاشی طور پر اور کیا کہتے ہیں حقوق کے طور پر ہر طرح سے سپورٹ کیا جا رہا تھا، تو اس کو صلح کل کا نام حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ہمارے پیران کبار میں سے انہوں نے دیا تھا، اس کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا تھا، اور وہ جنگ جیت کے بھی دکھائی تھی۔ لیکن یہ آپس میں جو مسالک ہیں ان کے درمیان اتحاد ہے، جسے اتحاد بین المسلمین کا آیا تھا، اسے صلح کل نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی کہا جانا چاہیے۔ اس چیز کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک وقت کا مسلمان ایک جان تھے، ایک جسم، ایک جان تھے، ہندوؤں سے بھی لڑے،
انگریزوں سے بھی لڑے اور ایک ملک پاکستان کے نام پہ حاصل کر لیا، اور اسلام کے نام پر وہ ملک پورا حاصل کر لیا، جبکہ دو بالکل ہی خلاف قوتیں تھی، تعداد میں بھی زیادہ تھی، پاور میں بھی زیادہ تھی، اور آج ایک یہ ملک ہے، اسلام کے نام پہ لیا گیا ملک ہے، مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن یہاں پر ہمارا کیونکہ انتشار اور فرقہ واریت کا ہم شکار ہو چکے، اس بنیاد پر ہم یہاں پر ناموس رسالت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہی کہ قادیانی اور غیر مذاہب اپنے پنجے پھیلائے جا رہے ہیں، اور ان کے جو فیصلے آیا تھے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے ابھی، جس میں علماء کرام نے کوشش کی، محنت کی، مفتی عمر محمود صدیقی صاحب ہیں، اس میں کافی حوالات انہوں نے جمع کرائے، لیکن فیصلہ تو انہوں نے دیا سپریم کورٹ نے، تو کس کی نااہلی تھی؟ وہ ہمارے منصب پہ بیٹھے ہوئے اگر میں کہنا چاہوں تو جو اہل علم حضرات ہیں وہ ان کی نااہلی تھی، وہ اپنی بات صحیح طریقے سے سپریم کورٹ کو سمجھا نہ سکے، اگر وہ سمجھا سکتے تو قادیانیوں کو اقلیت قرار کبھی بھی نہ دیا جاتا۔ بہرحال وہ جنگ چل رہی ہے، اس میں پٹیشنیں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو علماء کرام کی ذمہ داری معاشرے میں ہوتی ہے، وہ ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دین سکھانا ہوتا ہے، دین پہنچانا ہوتا ہے، اور ضرورت دین سے ہی روشناس کرانا ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں یہ سمجھیں آپ کہ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ عوام کو جو ہے انتشار سے بچا کر، فرقہ واریت سے بچا کر آیات محکمات پہ جمع کرا فرما دے، ان کو نماز سکھائے، انہیں روزہ سکھائے، انہیں زکوٰۃ سکھائے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں، جو حق ہے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیے جانا، اس طرح کا حق سکھائیں، نہ کہ آپس میں محلے کے اندر، علاقے کے اندر انتشار ان کی وجہ سے پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ اس چیز سے بچنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہمیں اس نشست کی ضرورت پیش آئی کہ تاکہ ہم ایک ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پہ صرف اللہ کی بات کی جائے، اللہ کے رسول کی بات کی جائے، اللہ کے دین کی بات کی جائے، کیونکہ یہ ذمہ داری فقط عالم پر نہیں کہ وہ آگے اللہ کا دین پہنچائے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، حق ہے، وہ پہنچاتے بھی ہیں، انہیں بالکل پہنچانی چاہیے، لیکن ایک عام مسلمان کی بھی